بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرے چینل کے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ٹاپک ہمارا موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر جو دنیا بھر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بالخصوص اس وقت فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے اوپر جو اسرائیلی بمباریاں ہو رہی ہیں، یہودی جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، امت مسلمہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اس موضوع پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں، مجھے کسی بھی درجے میں آپ میرے فین ہیں یا مجھے کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ یہ میں ویڈیو اپنے لیے نہیں بنا رہا، یہ میں آپ کے لیے بھی بنا رہا ہوں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے اس کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص رکھے۔ میں آپ کو ویڈیو لائک کرنے کے لیے نہیں بولوں گا، میں آپ کو ویڈیو میں کوئی میری تعریف کرنے کے لیے، کوئی کمنٹ کرنے کے لیے نہیں بولوں گا، ہاں شیئر کرنے کے لیے ضرور بولوں گا، کیونکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے آپ کو صدقہ جاریہ ملے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے لیے، انفیکٹ کہ میں اپنے چینل کا اس ویڈیو میں نام بھی نہیں لینے والا، لوگو بھی نہیں لگانے والا، اور یہ ویڈیو نہ ایڈ چلیں گے اس ویڈیو کے اوپر، اور کاپی رائٹ فری بھی انشاءاللہ رہے گی کہ کوئی بھائی اس کو اپنے چینل کے اوپر اگر اپلوڈ کرنا چاہے اس ویڈیو کو ایز اٹ از تو وہ اپلوڈ کر سکتا ہے۔ میری طرف سے کسی بھی قسم کی اسٹرائک وغیرہ نہیں دی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ اس وقت مسجد اقصیٰ کے اوپر جو 11-12 دنوں سے جو مستقل بمباری کی جا رہی ہے اور فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک طریقے سے حکمران وغیرہ وہ خاموش ہیں۔ اتنے سارے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا، ہم نے کوئی ایکشن اس طرح کا نہیں لیا کہ جس سے ان کی کوئی مدد و نصرت ہو سکے، غفلت کا شکار ہیں۔ اس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث ہیں، ہماری اس وقت کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جو ہے جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد کی گئی ہیں، اس میں 10 ذمہ داریاں جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ود ریفرنسز، آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے مسلمان اس پر خاموش ہوں گے، اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، تو یہ بھی اسی ظلم میں مبتلا ہو جائیں گے عنقریب۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں اگر یہ دکھ رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں، تو ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی آفت نہیں آئے گی۔ عنقریب یہی آفت ہے، اگر ہم خاموش رہیں گے نا تو ہمارے اوپر بھی آئیں گی۔ اب جو ہے میں جو 10 ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہ آپ کو 1 by 1 ان ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھ کے بتاؤں گا۔ پہلی ذمہ داری جو ہے وہ دین اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت حاصل کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا۔ آج یہ جتنی بھی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے غافل ہیں۔ ہمیں ابھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہی نہیں پتہ کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر یہودی جو ہے وہ ظلم کر کیوں رہے ہیں، مسلمان اس کا دفاع کر کیوں رہے ہیں، وہاں پہ یہ سارا سب کچھ ہو کیوں رہا ہے۔ تو اس حوالے سے نالج گین کرنا، قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تھے تو مسجد اقصیٰ سے گئے تھے۔ یہ ساری وہ اس کی اہمیتیں ہیں۔ صہیونی یہودی جو ہے وہاں پہ قبضہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے نام سے ان کے ایک من گھڑت ان کی روایات ہیں کہ جو ہے وہاں پہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تعمیر ہوا ہے، اور وہ اس کو تباہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ اس کو ہیکل سلیمانی کے اوپر جو ہے جب وہ فتح یاب ہو جائیں گے، اس پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ ان کی ایک بیسک وہ ہے تھیوری ہے جس کے اوپر وہ یہ سارے مظالم مسلمانوں کے اوپر ڈھا رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس وقت خاموش ہیں۔ خاموش اس وجہ سے ہے کہ اہمیت نکل گئی ہے، دین کا علم حاصل نہیں کیا، دین کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ آج مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل کو خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ کے اوپر اس طریقے سے مظالم ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے اوپر مظالم ہوتے ہیں، تو تب بھی ہماری غفلت کا معیار یہی رہے گا۔ آج ہم اپنے ایمان سے پوچھیں کہ آج کیا ہمیں اس طریقے سے پریشانی، دکھ اور وہ ہمارے جذبات بھڑک رہے ہیں کہ جس طریقے سے اگر ہمارے اپنے گھر میں ہمارے کسی بھائی کو، بچے کو، بہن، ماں کو، کسی کو اس طریقے سے کوئی پریشانی آئی ہوتی، کسی کو اس طرح سے قتل کیا ہوتا، تو کیا ہم سکھ اور چین کی نیند سو جاتے؟ ہرگز بھی نہیں، ہمارا بالکل ہی دوسرا رویہ ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دین اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو آخری زمانے میں حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس میں صرف وہ شخص نجات پا سکے گا جس نے اللہ کے دین کو ٹھیک ٹھیک جانا،
تو نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت کے دین کو جاننا لازمی ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث میں بیان کر رہا ہوں ساری چیزیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی یہ ٹیکسٹ فارمیٹ میں لکھ دوں گا، تاکہ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہو یا کسی کو پڑھنا ہو، یاد کرنی ہو چیزیں، تو وہ وہاں سے حاصل کر لے۔ دوسرا جو اہم ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے وہ ہے فتنوں کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو دجالی فتنے، دجال کے آنے سے پہلے جتنے بھی فتنے برپا ہو رہے ہیں، ان کے متعلق علم ہی نہیں ہوگا تو آپ ان سے بچیں گے کیسے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ ہے دجال کا خروج نہ ہوگا یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر بھول جائیں گے، یعنی اس سے بے خوف ہو جائیں گے اور مساجد کے ائمہ ممبروں پر اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے۔ آج دجال کے متعلق جتنے بھی فتنے ہیں، یہ دجالی میڈیا ہو گیا اور طریقے سے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے امت کو جو ہے وہ یہودیوں نے اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے، اپنے شکنجے میں دبوچ کے رکھا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹس کو بدل دیا ہے، حکومت کر رہے ہیں، اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ جو ہے ہمیں دجالی فتنوں کے متعلق آگاہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مختلف کتابیں ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کے لنکس بھی آپ کو دے دوں۔ دجال کون ہے، کب آئے گا، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظہ اللہ کی جو ہے وہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور مختلف کتابیں ہیں، مسجد اقصیٰ کے آنسو وغیرہ، میں کوشش کروں گا ان کے لنک آپ کو دے دوں، آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں، ان کا مطالعہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں۔ دیکھیں آج امت کی غفلت کا یہ حال ہے تو کوئی بھی یعنی اس چیز کا وہ نہیں ہے کہ کل کو ہماری جب اولاد پیدا ہو، جو جنریشن ہو، اس کو تو بالکل بھی کچھ نہ پتا ہو، وہ یعنی کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ نہ کرے۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ مایوسی سے خود کو بچائیں اور کمزوری کو عذر نہ سمجھیں۔ ایک چیز جو ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے مجھے کہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف ہمارے دوست یوٹیوبرز جو ہیں، وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز ویڈیوز بناتے ہیں اور بھی کوئی لوگ بنا رہے ہیں، اور وہ ایک عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ اس وجہ سے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ بھائی کمزوری عذر نہیں ہے شریعت کے اندر، بالکل ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لیکن حتی المقدور جتنی ہماری قوت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق ہمارے اوپر کام کرنا، ان کی مدد و نصرت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اپنی جان مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو آپ جس نہج کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی مدد و نصرت کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہے میں کمزور ہوں یا میں کیا ہوں، کیونکہ دیکھیں اسلام کے اندر ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی فتح ہوئی ہے، صحابہ کرام کو، وہ ان کے اپنے عمل سے نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف عمل کرنا ہے، ہماری ذمہ داری صرف کام کرنا ہے۔ شریعت نے ہمارے اوپر فرض اور واجب کیا ہے اس کے مکلف ہیں ہم، نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں شریعت کے اندر کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، من و عن، اور اس پر عمل کرنا ہے، نتیجہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک حدیث شریف بھی ذکر کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان دجال کے ساتھ دینے والے یہودیوں سے قتال نہ کر لیں، چنانچہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپا ہے تو وہ پتھر اور درخت پکار کر کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، بس تو اس کو قتل کر، سوائے غرقد کے وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ ایک درخت غرقد ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ابھی بھی طاقت میں، قوت میں اور تعداد میں یہودیوں سے کئی زیادہ ہیں، لیکن وہ اپنی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ ایک چھوٹے سے سوشل میڈیا کی مثال لے لیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جتنا احتجاج کیا ہے مسلمانوں نے، اس کے نتیجے میں نہ ہونے کے برابر ہی صحیح، لیکن تھوڑا سا فرق تو پڑا ہے کہ جو ہے انہوں نے سیز فائر کر دیا 10-11 دن کے لیے، لیکن یہ سیز فائر جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 10-11 دن کے بعد کیا ہوگا؟ اور جو پہلے اتنی زیادہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں مسلمانوں کی، اتنی جو اموات ہوئی ہیں، اتنے بچے شہید ہوئے ہیں، لائبریریز، ہسپتال شہید ہوئے ہیں، اس کا بدلہ کون دے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ چوتھی ذمہ داری جو امت مسلمہ پر ہے وہ ہے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے۔ اب بہت سارے دوست جو ہے نا یہاں پر اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے تو ساری کی ساری تو ان کی پروڈکٹس ہیں، پھر ہم یوز کیا کریں گے؟ دیکھیں اس چیز کو آپ آہستہ آہستہ اس ٹرینڈ کو تبدیل کریں گے جب آپ دکاندار سے جائیں گے نا خریداری کرنے کے لیے، اور آپ اس کو بولیں گے نہیں بھائی مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، سن سلک کا شیمپو نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور چاہیے، بھائی مجھے کوکا کولا نہیں پینی، مجھے پاکولا پینی ہے۔
پاکستانی پروڈکٹ پینی ہے, مجھے شیل کے پیٹرول پمپ سے جو ہے نا پیٹرول نہیں بھروانا, پی ایس او کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھروانا ہے. تو دکاندار اور یہ جتنے بھی تاجر برادران ہیں یہ سب آپ کی یوسیج کے مطابق پھر چیزیں رکھیں گے. پاکستان میں ہر چیز بنتی ہے, اور اگر یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, یہ پروڈکٹس اگر ہم یوز نہیں کریں گے تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے اگر ان کو یوز نہ کریں گے. تو ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. صرف اتنی سی چیز اپنے دل میں سمجھیں کہ اگر میرے سگے بھائی کو کوئی بندہ قتل کرتا ہے, ایک دکاندار, تو بھلے سے اس کی دکان کے اوپر میری ضرورت کی چیز بھی موجود ہو, کیا میں جاؤں گا اس سے اگلے دن خریداری کرنے؟ تو وہاں پر جو مسلمان بھائیوں کو یہ یہودی قتل کر رہے ہیں اور ان کی جو کمپنیز ہیں, میں ان کی لسٹ بھی کوشش کروں گا آپ کو دکھا دوں, تو ان سے بائیکاٹ کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ جو ان کے پاس دولت اور قوت ہے, اسی کی طاقت کے اوپر جو ہے یہ ان کا سارا غرور ہے, اور یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں. جب اکنومیکلی جو ہے یہ نیست و نابود ہوں گے, تباہ برباد ہوں گے, تو باقی ان کی قوت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. پانچویں ذمہ داری جو کہ بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی تیار کرنا. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ایک سیلاب آنے والا ہے, ایک طوفان آنے والا ہے آپ کے شہر یا آپ کے گھر کی طرف, تو کیا آپ ویٹ کریں گے کہ یار ابھی ہمارے گھر میں تو نہیں آیا ہے, جب آئے گا جب دیکھیں گے, یا پہلے سے اس سیلاب کے آنے سے پہلے آپ جو ہے کہیں اور موو کر جائیں گے اور تیاری کریں گے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے تیاری کریں, اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے, اپنے بچوں کو علم سکھائیں, ان کو پڑھائیں, ان کو اس کی اہمیت بتائیں. دیکھیں اگر آج آپ کو ویدر فورکاسٹ کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ سیلاب آنے والا ہے, تو آپ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں, جبکہ ویدر فورکاسٹ کی جو ہے کتنی پیشن گوئیاں غلط ہوتی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی, یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقتوں کے حوالے سے ہمیں کیا پیشن گوئی دے رہے ہیں, ذرا یہ بھی حدیث شریف سن لیں کہ آنے والے دنوں میں جس قدر بھیانک اور شدید جنگوں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑنے والا ہے, جن کو الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے, اس مرحلے میں نہ صرف ناقابل بیان حد تک آزمائش کے دور آنے والے ہیں, بلکہ اس میں ناقابل بیان حد تک غیر طبیعی اور غیر عادی ہلاکتیں بڑھ جانے والی ہیں. اس لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر قوی اور مضبوط بنائیں, اور فتنوں کا سیلاب آنے سے پہلے ان سے بچنے کی کوئی تدبیر بنائیں. چھٹی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں عالمی طور پر کہیں بھی, اس حوالے سے جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ مغربی میڈیا ہو, کوئی بھی ہو, اس کی خبروں کے اوپر کبھی بھی یقین نہیں کریں کہ وہاں پر جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ فلسطینی اس طریقے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے مزاحمت شروع کری, اسرائیل ڈیفینس کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ان ساری خبروں کے اوپر نہیں جائیں. کیوں نہیں جائیں؟ میری بات نہیں مانیں, قرآن کریم کی بات مانیں. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے سنیے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر جو ہے 49 ہے, 49. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں نقصان پہنچاؤ, پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو. تو یہ جتنے بھی فاسق فاجر ہیں, جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا والے ہیں, یہ کوئی شرعی اعتبار سے انہوں نے اپنے اصول تھوڑی بنائے ہوئے رپورٹنگ کرنے کے. ان کا تو بس پیسہ بکاؤ میڈیا ہے, جو پیسہ دے گا یا جو طاقتور ہوگا اس کی خبر نشر کریں گے اس کے حوالے سے. تو ان خبروں کے اوپر جو ہے نا وہ کان دھرنے کے بجائے آپ فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ایسے اکاؤنٹس جو ڈائریکٹ وہاں فلسطین کی رپورٹنگ کر رہے ہیں, کچھ پیجز ہیں, میں کوشش کروں گا ان کے بھی لنکس آپ کو دے دوں, جو ڈائریکٹ وہاں پہ جو ہے نا ان کی صحیح خبریں پہنچا رہے ہیں, امت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے ان کو فالو کریں, اور وہاں سے اگر آپ کو کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو آپ آگے فارورڈ کریں. میڈیا کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیں. ساتویں ذمہ داری یہی ہے کہ فیس بک کے اوپر جو ہے اور انسٹاگرام پہ, سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ یا یہ یوٹیوب کی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو آپ شیئر کریں. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ہم شیئر کر سکتے ہیں. اسی جو ہم نے شیئر کیا مسلمانوں نے اتنا زیادہ ان ساری چیزوں کی جو پوسٹنگ وغیرہ کری ہے سوشل میڈیا پہ, اسی کا یہ اثر ہے کہ آج جو ہے وہ سیز فائر کے اوپر اسرائیل آ گیا ہے. اور بہت سارے فیس بک کے اکاؤنٹس حالانکہ اس نے لوگوں کے بند کر دیے جنہوں نے اس حوالے سے پوسٹنگ کی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سمجھوتے کے اوپر آنا پڑا ہے. تو اس چیز کو جاری و ساری رکھیں. آٹھویں ذمہ داری امت مسلمہ کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں اور آپ فالو کرتے ہیں, یوٹیوب پر ہوں, فیس بک پر ہوں, ٹویٹر پر ہوں, انسٹاگرام پہ, کہیں پر بھی آپ کسی کے فین ہیں, تو اس کو آپ ایک طریقے سے اس کو ریکویسٹ کریں, اس کے دوسری ویڈیوز کے کمنٹ وغیرہ کے اندر جائیں یا پھر اس کو میسج کر سکتے ہیں, میسج کریں.
آپ ان کو جو بھی لوگ یعنی کہ ایک پہچان رکھتے ہیں عوام کے اندر، ایک اپنی کریڈیبلٹی رکھتے ہیں، ان کو آپ لان تان نہیں کرنی کسی کو، یا کسی کو الزام لگانا کہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں بول رہا، اس حوالے سے نہیں. بڑے پیار سے ان کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی اس موضوع کے اوپر آپ بھی جو ہے کچھ لب کشائی کریں، آپ بھی جو ہے نا اس موضوع کے اوپر، کیونکہ جتنا زیادہ ورلڈ وائڈ اس ایشو کو اٹھایا جائے گا، ریز کیا جائے گا، اتنی آگاہی بھی ہوگی، امت بھی اس حوالے سے آگاہ ہوگی، اور جو ہے یہ ان کے اوپر بھی اس کا جو ہے اثر پڑے گا، اور پڑ بھی رہا ہے ماشاءاللہ سے. نویں ذمہ داری یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ آپ اگر کسی سیاسی تنظیم سے یا کسی مذہبی تنظیم سے وابستہ ہیں تو اپنے قائدین کو، جو آپ کے بڑے ہیں، ان سے بھی جا کے آپ ریکویسٹ کریں کہ بھائی خاموشی کب تک ہے. ایٹ لیسٹ کوئی اگر احتجاج کوئی کر سکتا ہے، کوئی احتجاج کرے، کوئی دھرنا دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، جو بھی یعنی کہ اپنے اختیارات کے مطابق آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں. کسی بھی امر کو چھوٹا نہیں سمجھیں. یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں جلا رہا تھا تو جو ہے ایک چڑیا کا واقعہ آتا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ ایک اپنے چونچ میں ایک بوند پانی لے کے اس آگ کو بجھانے کے لیے جانے لگی. تو کسی نے پوچھا اس سے کہ تیری اس بوند سے کیا فرق پڑنے والا ہے اس آگ کو؟ اس نے بولا مجھے بھی پتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کو میں یہ تو کہہ سکوں گی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں میں بھی تھی، ان کو بچانے والوں میں بھی تھی، میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ تھا. تو جو بھی حتی المقدور آپ کر سکتے ہیں وہ کام لازمی کریں، کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں جانیں. لیکن چھوٹے کام کرنے کے بعد نا تسلی بھی نہیں وہ محسوس کر لیں کہ بس ہمارا فرض ادا ہو گیا. اس کے اوپر اللہ سے توبہ بھی کریں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو حق ہے، جو کرنا چاہیے وہ تو نہیں کر رہے، جتنا کر پا رہے ہیں اسی کو قبول فرما لے اور مزید کرنے کی توفیق عطا فرما دے. 10ویں بات انتہائی اہم اور پوری ویڈیو کا نچوڑ، کہ ایسے ادارے جو کہ وہاں پر اس وقت ورک کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، وہاں فلسطین وغیرہ میں، تو ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، ان کو آپ ڈونیشن دیں، اپنی مدد و نصرت کریں، تاکہ آپ کے وہاں کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جائے آپ کا. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ سے ہو سکے. ایک انسان 10 روپے بھی دے سکتا نا، وہ 10 روپے بھی دے. اسی حوالے سے دارالعلوم کراچی مدرسہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، آپ کو معلوم ہوگا، وہ بھی جو ہے اس حوالے سے ان کا ایک ٹرسٹ ہے، وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. میں ان کی ڈیٹیلز، اکاؤنٹ ڈیٹیلز پن کمنٹ کے اندر دے دوں گا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ چاہیں تو ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ادارہ، مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں کو دیں، کوئی بھی ادارہ جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو، آپ ان کو ڈونیشن دیں، تاکہ وہاں پہ براہ راست امت مسلمہ کی جو اتنا زیادہ تباہ و برباد ہوئی ہے اور اتنے زیادہ جو کیجولیٹیز ہوئی ہیں ان کی مدد و نصرت ہو سکے. آخر میں صرف ایک درخواست ہے کہ اپنے لیے بھی میرے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری غفلت ہے اس کے اوپر ہمیں معاف فرمائے، صحیح طور پہ ہمیں امت مسلمہ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا کام ہم سے لے لے، اور امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بال مدد فرمائے، ہر طریقے سے کفار کے ظلم و ستم سے ان کو بچائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. یہ جو بھی چھوٹی سی محنت ہے اس کو قبول فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا، آگ کی طرح پھیلا دیں، ڈاؤن لوڈ کر کے ری اپلوڈ کریں، کچھ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیئر ضرور کریے گا. بس اپنی بات کو یہیں پر ہی میں ختم کرتا ہوں. میرے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کاوش کو میرے حق میں قبول فرمائے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.